نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، امت کی بقا اور کامیابی باہمی اتحاد اور اتفاق میں ہے۔ قرآن کریم نے توحید الہی کے داعی کو سراج منیر سے مخاطب کیا ہے اور ان کے خصائص کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت پہنچانے والا، ضلالت اور خبائث سے خوف دلانے والا، راہ الہی کی طرف داعی اور ایک نورانی مشعل بنا کر بھیجا۔ لیکن ایک دوسرے موقع پر آفتاب کو بھی سراج کے لقب سے یاد کیا ہے، اور آسمان میں خدا نے چاند کو بھی بنایا جو ایک نور ہے، سورج کو بھی بنایا کہ وہ ایک روشن مشعل ہے۔ اس مماثلت اور اشتراک تشبیہ سے مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت بھی اس آفتاب مادی کی طرح ایک آفتاب روحانی ہے۔ جب آفتاب نکلتا ہے تو اس کی روشنی اور حرارت میں کوئی تمیز نزدیک و دور، اعلیٰ ادنا، سیاہ سفید، باغ و دشت کی نہیں ہوتی۔ اس کی روشنی بلا تمیز مکان اور مقام میں ہر شے پر چمکتی اور حرارت پذیر وجود کو گرم کرتی ہے۔ سامعین محترم، بعین ہی یہی حال اس آفتاب دعوت الہی کا ہے۔ رسالت کی عموم فیض کا تھا جو کہ سعیر سے چلا مگر فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا، جس کی کرنوں میں دانی جانب شریعت الہی کا نور و کتاب مبین تھی، مگر بائیں جانب قیام عدل، میزان کی شمشیر آبدار چمک رہی تھی، جس کا طلوع کائنات میں ظلمت کی شکست اور روشنی کی دائمی فیروز مندی تھی، کیونکہ آسمان ہدایت پر شریعت الہی کے گو سینکڑوں ستارے نمودار ہوئے تھے، لیکن تاریکی کی آخری شکست کے لیے دنیا کو آفتاب ہی کی طلوع ہونے کا انتظار تھا۔ رحمت للعالمین بن کر سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چنانچہ اس آفتاب توحید نے طلوع ہوتے ہی تفریق و اشتقاق کی تمام تاریکیوں کو مٹا دیا۔ اس کی روشنی کی فیض بخشی نے اسود، ابیض، عرب، عجم کی کوئی تمیز نہ رکھی۔ خدا کی ربوبیت کی طرح اس کی رحمت بھی عام تھی۔ وہ رحمت للعالمین تھے، پر ضروری تھا کہ اس کی راہ کی طرف دعوت دینے والا بھی وہ رب العالمین تھا، پر ضروری تھا کہ اس کی راہ کی طرف دعوت دینے والا بھی رحمت للعالمین ہو۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت قرار دے کر۔ انسان کی یہ سب سے بڑی ضلالت اور خدا فراموشی تھی کہ اس نے رشتہ خلقت کی وحدت کو بلا کر زمین کے ٹکڑوں، خاندان کی تفریقوں پر رشتے قائم کر لیے تھے۔ خدا کی زمین کو جو محبت اور باہمی اتحاد کے لیے تھی، قوموں کی باہمی اختلافات، نزاعات کا گھر بنا دیا تھا،
لیکن اسلام دنیا میں پہلی آواز ہے جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریقات پر نہیں بلکہ الہی تعبد کی وحدت پر ایک عالمگیر قوت اتحاد کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، ہم نے دنیا میں تمہاری خلقت کا وسیلہ مرد اور عورت کا اتحاد رکھا اور نسلوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے کہ باہمی ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ دراصل یہ تفریق اور اشعاب کوئی ذریعہ امتیاز نہیں، امتیاز اور شرف اسی کے لیے ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ امت میں وحدت ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت ٹکرا نہیں سکے گی، اور امت میں نظریہ وحدت قائم نہیں ہوگی تو ہمیشہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بوڑھوں سب سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھا جائے اور دین الہی پر اتفاق کر کے سب ایک ہی کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔